ذرا ایک ایسی سلطنت کا تصور کریں جہاں 24 کیرات سونے سے بنی کاریں بھی ہیں اور چوری پر ہاتھ کاٹ دینے جیسے سخت قوانین بھی۔ یہ ہے برونائی۔ آج ہم اس تضاد کے مرکز میں موجود شخصیت یعنی سلطان برونائی کی حیرت انگیز دنیا میں جھانکیں گے۔ تو سب سے پہلا اور سب سے بڑا سوال جو ذہن میں آتا ہے وہ یہ ہے کہ دنیا پر سب سے طویل عرصے تک حکومت کرنے والے اس بادشاہ کے پاس آخر دولت ہے کتنی؟ ایک اندازے کے مطابق سلطان حسن البلقیہ کی ذاتی دولت 30 ارب ڈالر سے بھی زیادہ ہے۔ اور سنیے، یہ تو صرف ایک محتاط اندازہ ہے۔ اصل رقم اس سے کہیں زیادہ ہو سکتی ہے جس کا ہم شاید تصور بھی نہیں کر سکتے۔ ان کی دولت کا اندازہ لگانا ہو تو صرف ان کے گیراج پر ایک نظر ڈالنے کافی ہے۔ ان کے پاس 7,000 سے زیادہ لگژری گاڑیوں کا ذخیرہ ہے جو دنیا کی سب سے بڑی نجی کار کلیکشن ہے۔ اس میں 600 سے زیادہ تو صرف رولز رائس ہیں، 450 فراری اور 380 بینٹلی گاڑیاں، اور لسٹ چلتی جاتی ہے۔ صرف اس کار کلیکشن کی قیمت ہی 5 ارب ڈالر کے قریب بتائی جاتی ہے، اور اس کلیکشن کا سب سے شاندار نمونہ وہ ہے ایک رولز رائس جس پر 24 کیرٹ سونے کی تہ چڑھائی گئی ہے۔ جی ہاں، اصلی سونا۔ یہ دنیا کی مہنگی ترین گاڑیوں میں سے ایک ہے۔ اچھا تو چلیں، اب ذرا سلطان کے شاہانہ طرز زندگی پر ایک نظر ڈالتے ہیں جو کسی کہانی سے کم نہیں۔ ان کا گھر استانہ نور الایمان محل دنیا کا سب سے بڑا رہائشی محل ہے۔ کتنا بڑا؟ اس میں 200 نہیں، پورے 1788 کمرے ہیں۔ اس کا سائز سمجھنے کے لیے اس کا موازنہ فرانس کے مشہور ورسائی محل سے کرتے ہیں۔ استانہ نور الایمان ورسائی سے تقریباً 3 گنا بڑا ہے، اور اس کی تعمیر پر 1984 میں بھی 1.4 ارب ڈالر لگے تھے۔ اور محل کے اندر کی شان و شوکت تو بالکل ہی الگ کہانی ہے۔ 22 کیرٹ سونے کا گنبد، ایک بینکویٹ ہال جس میں 5,000 مہمان بیٹھ سکتے ہیں، 200 ٹٹوؤں کے لیے ایئر کنڈیشنڈ استبل اور 5 سوئمنگ پولز۔ مطلب یہ محل کم اور ایک چھوٹا سا شہر زیادہ لگتا ہے۔ اور یہ شاہ خرچی صرف عمارتوں تک ہی نہیں رکتی۔ سلطان صاحب ایک بال کٹوانے پر 21,000 ڈالر تک خرچ کر دیتے ہیں، جس کے لیے ان کا حجام خاص طور پر لندن سے پرواز کر کے آتا ہے۔ اور ان کی 50ویں سالگرہ کی تقریب پر 27 ملین ڈالر خرچ ہوئے، جس میں مائیکل جیکسن نے پرفارم کیا تھا۔ ظاہر ہے یہ سب دیکھ کر ذہن میں ایک ہی سوال آتا ہے کہ آخر اتنی بے تحاشا دولت آتی کہاں سے ہے؟ تو اس سب کا جواب ہے تیل اور گیس۔ برونائی کے پاس تیل اور قدرتی گیس کے بہت بڑے ذخائر ہیں۔ ملک کی معیشت کا 90% حصہ اسی پر چلتا ہے، اور چونکہ سلطان ہی ریاست کے سربراہ ہیں، یہ ساری دولت براہ راست ان کے کنٹرول میں ہے۔ دلچسپ بات یہ ہے کہ ملک کا پورا نام برونائی دارالسلام ہے، جس کا مطلب بنتا ہے امن کا گھر۔ لیکن جیسا کہ ہم دیکھیں گے، یہ امن ایک قیمت پر آتا ہے۔ اب ذرا سکے کا دوسرا رخ دیکھتے ہیں، کیونکہ برونائی واقعی تضادات کی ایک سلطنت ہے۔ برونائی میں عوام اور حکومت کے بیچ ایک طرح کا غیر اعلانیہ معاہدہ ہے۔ عوام کو بہت کچھ ملتا ہے، کوئی انکم ٹیکس نہیں، تعلیم مفت، صحت کی سہولیات مفت، لیکن اس کے بدلے میں انہیں سخت شرعی قوانین کی پابندی کرنی پڑتی ہے۔ شراب پر پابندی سے لے کر چوری اور زنا پر سنگین سزائیں، سب کچھ اس میں شامل ہے۔ اب اس معاہدے پر وہاں کے لوگوں کی رائے بٹی ہوئی ہے۔ بہت سے شہری اپنے سلطان سے محبت کرتے ہیں اور مانتے ہیں کہ ان قانونوں کی وجہ سے ملک محفوظ اور پرامن ہے۔ وہیں دوسری طرف کچھ لوگ اس ماحول کو بہت پابندیوں والا اور بورنگ سمجھتے ہیں، اور وہ تھوڑی سی آزادی کے لیے قریب کے ملک ملیشیا کا رخ کرتے ہیں۔ لیکن اس چمک دمک کے پیچھے کچھ کہانیاں ایسی بھی ہیں جو اتنی سنہری نہیں ہیں۔ آئیے ان تنازعات پر بات کرتے ہیں جنہوں نے سلطان کے دور حکومت پر گہرے نشان چھوڑے ہیں۔ شاہی خاندان ہمیشہ سے تنازعات سے پاک نہیں رہا۔ 90 کی دہائی میں سلطان کے بھائی پرنس جیفری پر سرکاری خزانے سے اربوں ڈالر غبن کرنے کا الزام لگا۔ پھر 1997 میں ایک سابق مس USA نے دعویٰ کیا کہ انہیں شاہی محل میں ان کی مرضی کے خلاف نجی پارٹیوں کے لیے رکھا گیا تھا۔ اور ابھی حال ہی میں 2019 میں سخت شرعی سزاؤں کے نفاذ پر پوری دنیا میں شدید تنقید کی گئی۔ ان سب قانونی چیلنجز کے باوجود سلطان پر کوئی کارروائی کیوں نہیں ہوتی؟ اس کی وجہ ہے خود مختار استثناء۔ سادہ لفظوں میں اس کا مطلب یہ ہے کہ قانوناً ان پر کوئی مقدمہ نہیں چلایا جا سکتا، جس نے انہیں کئی مقدمات سے بچا لیا ہے۔ تو ان سب باتوں کے بعد ہم سلطان کی لیگیسی کو کیسے دیکھیں اور برونائی کا مستقبل کیسا نظر آتا ہے؟ یہ سمجھنا ضروری ہے کہ سلطان کی طاقت کی کوئی حد نہیں ہے۔ وہ صرف بادشاہ نہیں ہیں، وہ ملک کے وزیر اعظم ہیں، وزیر خزانہ ہیں، وزیر دفاع ہیں اور وزیر خارجہ بھی ہیں۔
اور تو اور 2004 سے انہیں قانونی طور پر ناقابل خطا قرار دیا جا چکا ہے، یعنی قانون کی نظر میں وہ کوئی غلطی کر ہی نہیں سکتے۔ لیکن کہانی یہاں ختم نہیں ہوتی۔ ان تمام تنازعات کے ساتھ ساتھ یہ بھی سچ ہے کہ برونائی میں شرح خواندگی 98% ہے، اور یہ شارک فننگ پر پابندی لگانے والا ایشیا کا پہلا ملک بھی ہے۔ یہ چیزیں ان کی حکمرانی کی ایک بہت ہی پیچیدہ تصویر پیش کرتی ہیں۔ تو آخر میں ہم انہیں کیا کہیں؟ ایک مہربان حکمراں جو اپنے عوام کا خیال رکھتا ہے، ایک مطلق العنان بادشاہ جس کی طاقت پر کوئی سوال نہیں اٹھا سکتا، یا پھر جدید دنیا کا ایک چلتا پھرتا تضاد؟ اس کا جواب شاید اتنا سیدھا نہیں ہے، اور یہی چیز ان کی میراث کو اتنا پیچیدہ اور دلچسپ بناتی ہے۔